بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ بنا رہا ہوں، چونکہ آج کی ویڈیو ایک انتہائی دردناک واقعے کے اوپر ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں اور اس پیغام کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ سویڈن میں ایک مذموم کوشش کی گئی، ناپاک جسارت کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ قرآن مجید کو وہاں پر آتش میں جلایا گیا، وہاں پر آگ میں جلایا گیا۔ یہ انتہائی مذموم کوشش ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن مذمت سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ ہر چند عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بات کہ اگر یہ کسی ایک شدت پسند کی طرف سے یا ایک اسلام مخالف کی طرف سے واقعہ رونما ہو جائے تو بھی مذموم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب واقعہ اس صورت میں ہو کہ اس کی سرپرستی ایک حکومت کر رہی ہو تو پھر یہ زیادہ المناک اور دردناک بن جاتا ہے، پھر اس کے پہلو مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو آج میں 2-3 پہلوؤں پر بات کروں گا۔ میں آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنے کے لیے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پھیلے اور ہم کفار کو یا اس طرح کی مذموم کوشش کرنے والوں کو صحیح طور پر جواب دے سکیں۔ پہلی بات کہ اس طرح کی کوششیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس طرح کی کوششیں عموماً اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو چیک کیا جا سکے، تاکہ مسلمانوں کا اندازہ اور تجربہ کیا جا سکے کہ یہ اپنے مذہب کے حوالے سے کتنے حساس ہیں۔ کیوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کل کا جو مسلمان ہے وہ صرف نام کا مسلمان رہ چکا ہے۔ یہ ہمیں بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات یہ کسی طرح بھی اسلام کے مطابق نہیں سمجھے جاتے اور نہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو دیکھیں، آپ ان کے معاملات دیکھیں، آپ اپنے ملک کو لے لیں کہ آپ کے اپنے ملک میں حکمرانوں کی سطح پر کتنی بددیانتی پائی جاتی ہے۔ حکمرانوں کو چھوڑیں، آپ نچلے طبقے کی طرف آئیں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات میں کتنی بددیانتی پائی جاتی ہے۔ یہ تو ایک مختصر سی بات ہے۔ تو یہ واقعات اس لیے رونما کیے جاتے ہیں کہ ہمیں بار بار چیک کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی مسلمانوں کے اندر اب اتنی غیرت باقی ہے یا غیرت باقی نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وجہ سے جان بوجھ کر اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ اسلام کے مخالف تو ہیں ہی، لہٰذا انہوں نے اس طرح کے کام تو کرنے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کا سدباب کر سکیں؟ یہاں پر 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری امت مسلمہ کے حکمرانوں کی ہے اور دوسری ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل وزیر اعظم پاکستان نے بھی اور سیاسی پارٹیوں کے قائدین نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ مذمت کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیں کہ مذمت کے الفاظ تو آپ چھوٹے چھوٹے واقعے پر بھی ادا کر دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ذمہ آپ کا کام ہے، جو اختیار آپ کے پاس ہے، آپ اس اختیار کو استعمال کریں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے کسی برائی کو ہاتھ سے روکنے کی تو اپنے ہاتھ سے روکیں، طاقت کے ذریعے روکیں، لیکن اگر یہ نہیں ہے فبلسانی، تو پھر کیا کریں؟ اپنے زبان کے ذریعے روکیں۔ اب ٹھیک ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ اپنی طاقت کے ذریعے تو وہاں پر ان گستاخوں کا قلعہ کما نہیں کر سکتی، لیکن اپنی طاقت کے مطابق تو آواز اٹھا سکتی ہے نا، اپنی طاقت کے مطابق تو اقدامات کر سکتی ہے نا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو حکمران ہیں وہ حکمران اپنی طاقت کے مطابق اقدامات نہیں کرتے، اپنی طاقت کے مطابق جو ان کا اختیار ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم ایک کمزور کنٹری ہیں، ہم اکنامک حوالے سے بھی ایک کمزور ملک ہے، ہم غریب ملک ہیں، اگر ہم نے اس طرح کا کوئی اقدام کیا تو پھر یہ لوگ ہماری امداد بند کر دیں گے۔
یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرنا بند کر دیں گے۔ میں باہمی تعاون کا انکار نہیں کرتا، ہم باہمی تعاون کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جب قرآن مجید کی عزت اور حرمت اور جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور اس کلمے کی حرمت کا مسئلہ آ جائے جس کی بنیاد پر یہ ملک قائم کیا گیا، تو پھر وہاں پر ساری حکمت عملی، ساری حکمتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کیسے کریں گے؟ جب اللہ ہی آپ کی مدد سے ہاتھ پیچھے کھینچ لے تو پھر آپ کیسے ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں؟ اب یہ مذمت کافی نہیں ہے، ہمارا پوری دنیا میں ایک فورم ہے مسلمانوں کا OIC، وہ خاموش ہے، اس حوالے سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، لیکن جو مسلمان حکمران ہیں ان کو کم از کم اتنی سطح پر تو احتجاج بلند کرنا چاہیے نا کہ اس کا کچھ امپیکٹ پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 1 سال قبل، 1-1.5 سال قبل یہاں پر جنرل اسمبلی میں اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک قرارداد منظور ہوئی، اور اس میں تمام اسلامی ممالک نے متفقہ طور پر یہ کوشش کی ہے، اور پاکستان میں اس میں لیڈر کا کردار ادا کیا ہے، لیڈنگ پوزیشن پر تھا، لیکن وہ چیز کامیاب ہوئی اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ دنیا کے اوپر پڑا، پوری دنیا میں اس پر بحثیں ہونے لگی ہیں۔ جب آپ اتنا سا کام کریں اور پوری دنیا اس کو سیریس لے، پوری دنیا اس کو ایک حساس مسئلہ سمجھنے لگے، تو کیا اس طرح کے واقعات پر تمام مسلمان حکمران اور امت مسلمہ یکجا نہیں ہو سکتی؟ اچھا، پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر پھر احتجاج ہوتے ہیں۔ ہر سیاسی پارٹیاں تو احتجاج کرتی نہیں ہیں، ہماری بدقسمتی تو یہی ہے نا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ تو احتجاج نہیں کرتی، یہاں پر جو احتجاج کر رہا ہوتا ہے وہ مذہبی پارٹیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر کچھ الگ گروہ ہوتے ہیں جو منظم مذہبی تحریک کا حصہ نہیں ہوتے، پھر وہ اپنے ہی ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی احتجاج بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جس کی قیادت بھی حکمران وقت کرے، کہ جس طرح غالباً ملیشیا میں مصر میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ مصر میں ایک احتجاج ہوا تھا اسی طرح کے ایک واقعے کے اوپر۔ مصر کا جو مشہور تحریر اسکوائر، ان کا بڑا مین چوک ہے وہاں پر، جس طرح یہاں ہمارے پاس اسلام آباد کا ڈی چوک ہوتا ہے، تو وہاں پر چوک ہے اور وہاں پر حکمران نے اس کی قیادت کی تھی اور لاکھوں کا مجمع تھا، تو اس کا امپیکٹ دنیا پر پڑا۔ یہاں پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، ان کو نہیں رکنا چاہیے، لیکن حکمران وقت ایسی احتجاج کی قیادت کرے، پھر دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ تو حکمران وقت کی ذمہ داری ہے، سفارتی سطح پر ان کا احتجاج کریں، کسی بھی حوالے سے ان کا بائیکاٹ کریں، سفارتی سطح پر بائیکاٹ کریں، تو اس طرح کے جب اقدامات ہوں گے تو پھر وہ بھی مجبور ہوں گے کہ وہ اپنے ملک میں اس طرح کے واقعات نہ ہونے دیں۔ دوسری چیز میرے اور آپ کے کرنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ضروری ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، ان تک پیغام پہنچانا انتہائی ضروری ہے، لیکن اگر میں اور آپ سوشل میڈیا پر یہ مہم چلا دیں کہ معاذ اللہ انہوں نے قرآن مجید کی گستاخی کی ہے، ہم اس کے جواب میں پوری امت مسلمہ، تمام مسلمان جنہوں نے قرآن مجید کے ایک حکم کو چھوڑا ہوا ہے، ویسے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم نے سارے احکامات چھوڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان احکامات پر عمل کریں۔ اگر آپ یہ مہم چلائیں، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ مہم چلائیں گے تو ان لوگوں کو پیغام جائے گا کہ ہم جتنا اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا اور ناپاک جسارت کریں گے تو اسلام اتنا ہی پھیلے گا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی مدد سے پھیل رہا ہے، یہ میرے اور آپ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس طرح کے اقدامات کریں گے، ان کا مقصد تو یہ ہے نا کہ اسلام مسلمانوں کی زندگیوں میں نہ آ سکے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم 1 حکم، 2 حکم، 3 حکم، سارے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، لیکن 1-2 پوائنٹ ایسے ہم ہائی کر لیں کہ آج سے ہم تمام مسلمان مجموعی طور پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، پھر آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ ان کے اوپر کیا پڑتا ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالباً ایک بزرگ ہیں مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ،
انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس طرح احتجاج کرتے ہیں نا، یہ احتجاج اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ میں یہ الفاظ سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے یہ الفاظ ادا کروں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں، محبت ضروری ہے اور ہمارے دل میں محبت بستی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس محبت کا تقاضا پورا نہیں کر رہے۔ آپ کسی محبوب سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ جس طرح پہنتا ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے میں اس طرح پہنوں، وہ جس طرح چلتا ہے جو کام کرتا ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی طرح کام کروں۔ لیکن ہم جو احتجاج کرتے ہیں، اس کے احتجاج کا اگر ہم سچے دل سے سوچیں تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں کہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے نبی کے بارے میں ہم نے یہ بات کی ہے اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم محبت حقیقتاً نہیں کر رہے، اور حقیقی بات بھی یہی ہے، ہمیں حقیقتاً محبت کرنی چاہیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ تو یہ سب سے مؤثر اور اصل ان کا جواب ہوگا۔ اور آخری بات، یہاں پر پھر کچھ بحث چل پڑتی ہے۔ وہ بحث کیا ہے کہ کچھ لوگ لبرلز جن کو ہم لنڈے کے لبرل کہتے ہیں، وہ یہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہیں سے کوئی سوشل میڈیا پر کسی پیج سے پوسٹ آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سب کو معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے لیے معاف کیا تھا، لیکن جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے آپ نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا تھا، اس کو کعبۃ اللہ کے اندر بھی معاف نہیں کیا گیا تھا۔ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ افراد بھیجے ایسے آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا یہ پروپیگنڈا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو معاف کر دیا تھا کہ آپ کو کوئی آدمی گالی دے تو آپ اس کو معاف کرتے ہیں؟ آپ کو تو کوئی شراب سے منع کر دے آپ اس کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے اگر آپ کے والد کو کوئی گالی دے دے آپ اس کو برداشت کریں گے؟ تو یہ دوغلا پان نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہم امت مسلمہ کے حکمرانوں پر بحیثیت قوم یہ دباؤ ڈالیں کہ اس پر کوئی عملی اور مؤثر اقدام کیا جائے، اور دوسرا کہ ہم ان کو براہ راست اپنے اعمال، اپنے عمل، اپنے قول اور اپنے فعل کے ذریعے ان کو جواب دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر۔